السلام علیکم۔ آج ہم جو فعل مضارع مجہول پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک غلطی جو ہے اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ لیکچر نمبر 10 میں جب ہم فعل ماضی مجہول پڑھ رہے تھے تو اس میں معروف سے مجہول بناتے ہوئے ایک غلطی ہم سے ہو گئی تھی۔ جیسے فعل ماضی میں جو غائب واحد ہے فعل، اس سے جب ہم مجہول بنا رہے تھے تو وہ بنا تھا فعل، مجہول صحیح بنا تھا، صرف اس کی تعریف میں غلطی ہو گئی تھی۔ اور تعریف میں غلطی یہ ہوئی تھی، اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو پہلا حرف ہے اس پہ پیش آ جائے گا اور جو دوسرا حرف ہے اس پہ زیر آ جائے گا، تیسرا اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ تو یہ تعریف اس طرح غلط تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ بنے گا اسی طرح، لیکن پہلے حرف پر پیش آئے گا اور جو آخری سے پہلے حرف ہوگا اس پر زیر آئے گا، یعنی آخری سے پہلے حرف پر زیر اور پہلے حرف پر پیش۔ طریقہ یہ ہے، مطلب اگر کوئی 4 حرفی لفظ ہوگا، ایسا ماضی کا ایسا فعل ہوگا جس میں 4 حروف ہوں گے، تو اس میں بھی طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو آخری حرف سے پہلے والا حرف ہے اس پہ زیر آئے گا، پہلے حرف پر پیش اور آخری سے پہلے حرف پر زیر۔ تو اس طرح اسی طرح بنے گا، اس میں کیونکہ آخری حرف سے پہلے یہ عین ہے تو یہ فعیلا اس طرح بن گیا۔ تو طریقہ کار یہ ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے جو پہلے یا ماقبل حرف ہوگا اس پر زیر۔ تو اس طرح آپ کا مجہول بن جائے گا ماضی کا، ٹھیک ہے۔ اب ہم مضارع مجہول پڑھیں گے کہ مضارع میں مجہول کس طرح بنے گا۔ مضارع میں مجہول اس طرح بنے گا جیسے ہمارے پاس واحد غائب میں یہاں پہ ہے یفعلو، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو مجہول بنے گا وہ اس طرح کہ اس میں جو پہلا حرف ہوگا اس پر پیش آ جائے گا، پہلے حرف پر پیش، اور آخری حرف سے جو ماقبل حرف ہوگا اس پر زبر۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے، آخری حرف پر پیش اور آخری حرف سے جو پہلے یا ماقبل حرف ہے اس پر زبر۔ تو اس میں آخری حرف سے پہلے عین ہے تو اس پر زبر آئے گا، باقی اپنی جگہ پہ جیسے یفعلو، یفعلو تھا تو یفعلو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آخری پہلے حرف پر پیش اور آخری سے قبل جو حرف ہے عین اس پر زبر۔ تو یہ آپ کا مضارع مجہول بن گیا۔ یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو اس ایک مذکر کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس طرح یسمعو، یسمعو، ٹھیک ہے، معروف یسمعو ہے، وہ ایک مذکر سنتا ہے، تو یہ بن جائے گا یسمعو۔ اس میں جو آخری حرف ہے عین، اس سے پہلے میم، یعنی آخری حرف سے پہلے جو حرف ہے وہ میم ہے تو اس پر زبر آئے گا، تو یسمعو اس ایک مذکر کو سنا جاتا ہے یا سنا جائے گا۔ اس طرح ہے یضربو، یضربو وہ ایک مذکر مارتا ہے یا مارے گا۔ تو یہ جب مجہول بنے گا تو یہ بنے گا یضربو، یضربو، یضربو کیسے بنے گا؟ اس میں جو یہ ہے پہلا حرف جو یا ہے اس پہ زبر ہے، یہ پیش میں تبدیل ہو جائے گا، اور آخری حرف سے پہلے رے ہے یا را تو اس پہ زیر ہے، یہ زیر زبر میں تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان حروف میں جو آخری حرف سے ماقبل حرف ہے اس پر پہلے سے زبر ہے، جو یسمعو یا یفعلو تو یہ اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن یضربو میں جو آخری حرف سے ماقبل حرف ہے اس پر زیر ہے تو یہ زبر میں تبدیل ہو جائے گا اسی تعریف کے مطابق، اور یہ یضربو بن جائے گا۔ یضربو اس ایک مذکر کو مارا جائے گا یا مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے
کہ مضارع مجہول میں پہلے حرف پر زبر آئے گا، پہلے حرف پر پیش آئے گا، اور جو آخری حرف سے ماقبل حرف ہوگا اس پر زبر آ جائے گا. تو اس تبدیلی سے یہ معروف سے مجہول میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں تبدیل ہو جائے گا. اب اس کا جو گردان ہے وہ کیسے ہوگا؟ جیسے یفعلو، یفعلو، ٹھیک ہے، واحد غائب کے لیے یفعلو. تو اس کا جو تثنیہ بنے گا یہ یفعلانی، یفعلانی تھا تو مجہول بن گیا تو یفعلانی، ٹھیک ہے. یفعلانی وہ دو مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تو یفعلانی ان دو مذکر کے ذریعے کیا جائے گا. اور جمع کے لیے جمع میں کیا آئے گا؟ یفعلون، یفعلو اس ایک مذکر کے ذریعے کیا جائے گا، یفعلان ان دو مذکر کے ذریعے کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے، اور یفعلون ان سب مذکر کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تو یہ تو غائب ہے. اس طرح مخاطب کے لیے تفعلو، تم ایک مذکر کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اور اس میں تثنیہ ہوگا تفعلانی، ٹھیک ہے. تفعلو تم ایک مذکر کے ذریعے کیا جائے گا، اور تفعلانی تم دو مذکر کے ذریعے. اور جمع کے لیے تفعلون، تم سب مذکر کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور اس طرح جو متکلم ہے اس کے لیے افعلو اور نفعلو. افعلو مجھ ایک مذکر کے ذریعے کیا جائے گا، اور نفعلو ہم سب مذکر کے ذریعے کیا جائے گا. تو یہ تو آپ کا مذکر ہو گیا، مضارع کا مذکر، ٹھیک ہے. مؤنث جو ہے وہ اس طرح بنے گا. مؤنث میں پہلا جو واحد غائب مؤنث ہے وہ کیا ہے؟ تفعلو. وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تو وہ بن جائے گا تفعلو. ٹھیک ہے، اس ایک مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور تثنیہ بنے گا تفعلانی، تم ان دو مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور اس کا جمع چونکہ جمع تھا یفعلنا تو وہ بن جائے گا یفعلنا. یفعلنا ان سب مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اس طرح جو مخاطب بنے گا مؤنث کا تو تفعلین تھا، تم ایک مؤنث کرتی ہو یا کرو گی، تو یہ بنے گا تفعلین. تفعلین تم ایک مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور تثنیہ اس کا بھی بنے گا تفعلانی. تفعلین تم ایک مؤنث کے ذریعے کیا جائے گا، تفعلانی تم دو مؤنث کے ذریعے کیا جائے گا. اور جمع ہوگا تفعلنا. تفعلنا تم سب مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور اس طرح متکلم کے لیے پھر وہی افعلو میں ایک مؤنث یا
میرے ذریعے کیا جائے گا. اف اور نفعل ہم سب مؤنث کے ذریعے کیا جائے گا. مذکر میں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے، دونوں کے لیے. تو یہ آپ کے مجہول کا گردان ہے کہ اس میں آپ کو بس یہ تبدیلی یاد رکھنی ہے کہ پہلے حرف پر پیش اور آخری حرف سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر. ٹھیک ہے، یہ ایک فرق ہے. جس طرح یفعل، ٹھیک ہے، غائب کے لیے، واحد غائب کے لیے اسے ایک مذکر کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تو یفعل، پھر یفعلان تثنیہ اور یفعلون جمع. پھر مخاطب کے لیے تفعل، تم ایک مذکر کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تفعل، پھر تثنیہ ہوگا تفعلان، تم دو مذکر کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور تفعلون، تم سب مذکر کے ذریعے کیا جائے گا. اور اس طرح افعل میں ایک مذکر کے ذریعے کیا جائے گا اور نفعل ہمارے ذریعے کیا جائے گا. اس طرح جو مؤنث ہوگا تو اس میں تفعل، تفعل تھا، وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی. اس طرح تفعل اسے ایک مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تفعلان، تم دو مؤنث کے ذریعے، ان تفعل اس ایک مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اس طرح تفعلان ان دو مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور یفعلن ان سب مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور اس طرح تفعلین تم ایک مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور تفعلان، ٹھیک ہے، تثنیہ ہے، تم دو مؤنث کے ذریعے. اور تفعلن تم سب مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور مؤنث کے لیے بھی پھر متکلم کے واحد کے لیے افعل میں ایک مؤنث میرے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اور نفعل ہم سب مؤنث کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. تو بس یہ پورا گردان ہے. اور باقی آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ یفعل سے یفعل بنے گا. ٹھیک ہے، پہلا حرف پیش اور آخری حرف سے پہلے والا حرف اس پہ زبر. تو یہ یفعل سے یفعل. اس طرح یضرب سے یضرب. اس طرح ینصر سے ینصر. ینصر وہ ایک مؤنث مذکر مدد کرتا ہے، تو یا مدد کریں گے تو ینصر اس ایک مذکر کا مدد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف اس کے جو افعال ہیں ان میں پھر تبدیلی اس طرح ہوگی. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے کافی. جزاکم اللہ تعالی.